ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. ہمارا ٹاپک ہے اسٹیبلشمنٹ آف دا آل انڈیا مسلم لیگ. آپ کی کتاب کا پیج نمبر 10 ہے. اردو کی بک کے لیے بھی بتاتی چلوں کہ پیج نمبر 10 ہی ہے. اس سوال میں ہم پڑھیں گے مسلم لیگ کے بننے کی وجوہات اور پھر اس کے مقاصد، پھر مقاصد میں تبدیلی. اور ہسٹری میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی ریزن ضرور معلوم کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ واقعہ کیوں وقوع پذیر ہوا. مسلم لیگ کے بننے کی وجوہات کیا تھی؟ نمبر 1، اسٹیبلشمنٹ آف دا برٹش سسٹم آف گورنمنٹ. مسلم جس سسٹم آف گورنمنٹ سے واقف تھے وہ تھا کنگڈم، ڈائنیسٹی، یعنی سب کانٹیننٹ میں انہوں نے بادشاہت اور سلطنت کا دور ہی دیکھا تھا. وہ جدید نظام حکومت سے واقف نہیں تھے. اب برٹش نے جب انڈیا کو کیپچر کیا تو انہوں نے یہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم کو انٹروڈیوس کروانے کا اعلان کر دیا. ڈیموکریٹک سسٹم میں میجورٹی از آلویز اتھارٹی. تو ہندوز میجورٹی میں تھے، مسلمس کو وہ آؤٹ نمبر کرتے تھے. تو نئے پولیٹیکل سسٹم میں ہندوز ہی ان کو پاور ملنے کی امید تھی، اور مسلمان جو تھے وہ مائنورٹی میں تھے. تو مسلمس جو تھے وہ ان کو اس سسٹم میں وہ لوزر کے طور پہ ہی سامنے آنا تھا. تو اب مسلمس کو اپنے ڈیمانڈز کو وائس کرنے کے لیے، اپنے کنسرنز برٹش گورنمنٹ تک پہنچانے کے لیے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کی ضرورت تھی بہت شدت سے. سیکنڈ ہے ہندو ایکسٹریمزم. ہندو ایکسٹریمزم کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو فرسٹ چیپٹر میں بتائی تھیں، جیسے اردو ہندی کنٹروورسی میں جو ہندوز نے کریٹ کی، ہندوز کی مسلم دشمنی، آریہ سماج کے جو معاشرہ ہے، یہ ہندوستان کا جو ملک ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے. اس میں جو ایلینز ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. ایلینز سے ان کی مراد مسلمان تھی، یا تو اپنے آپ کو ہندوازم میں کنورٹ کر لیں یا پھر وہ اس ملک کو چھوڑ دیں. بندے ماترم کی اگزامپل دی تھی. اس طرح کی بہت ساری مثالیں تھیں. تو مسلمس کو اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سیپریٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم چاہیے تھا. نیکسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس. نام سے جیسے ظاہر ہے انڈین نیشنل کانگریس، یعنی اس پارٹی کا یہ کلیم تھا کہ سارے انڈینس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایک برٹش سول سروینٹ تھا ریٹائرڈ A.O. ہیوم، اس نے یہ پارٹی بنائی تھی 1885 میں تاکہ انڈینس اپنی ڈیمانڈس کو افیکٹولی برٹش گورنمنٹ تک پہنچا سکیں. ہندوز نے تو اس کو بہت جوش سے ویلکم کیا، لیکن سر سید نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ پالیٹکس میں حصہ نہ لیں، وہ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں، ان میں اویئرنیس پیدا ہوگی، ماڈرن پالیٹکس کی ان کو سمجھ آئے گی، تب وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. فی الحال دے شوڈ ریفرین فرام پارٹیسپیٹنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ورنہ وہ ہندوز کے ہاتھوں میں ایک ٹول بن کے رہ جائیں گے، کیونکہ میجورٹی ہندوز ہی تھے اس پارٹی میں. فورتھ، ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکٹوریٹ، جداگانہ انتخاب کا مطالبہ. جداگانہ انتخاب کیا ہوتا ہے کہ اس کی مثال دیتی ہوں کہ مسلم ووٹرز مسلم ممبرس کو الیکٹ کریں، ہندو ووٹرز ہندو ممبرس کو الیکٹ کریں. مثال کے ذریعے آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی ڈیفینیشن پراپر بتائی تھی. تو اب سیپریٹ الیکٹوریٹ سر سید نے مسلمانوں کے لیے ڈیمانڈ کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سیٹس اسمبلی میں اسپیسیفائڈ ہوں اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن، اور اپنے ممبرس کو خود الیکٹ کریں. تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی مسلمس کو ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی. پارٹیشن آف بنگال آپ لوگوں نے پڑھا تھا فرسٹ چیپٹر میں کہ بنگال آبادی اور ایریا کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا. برٹش نے اپنی ایڈمنسٹریٹو ایز کے لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ایسٹ بنگال میں مسلمس کو فائدہ ہوا، ہندوز برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے پروٹیسٹ کیے، اور جب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ظاہر ہے برٹش گورنمنٹ جو ہے ان کے ٹیکٹکس کے سامنے سرنڈر کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہی تھی. 1911 میں اس کو منسوخ کیا گیا تقسیم بنگال کو، لیکن 1906 میں جب مسلمس نے ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا، اس وقت برٹش گورنمنٹ کا رویہ اور کانگریس کا رویہ دیکھ کر مسلمان بہت مایوس ہو چکے تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو کانگریس اپنے آپ کو کلیم کرتی تھی کہ وہ ساری پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کے دعووں کی کلئی کھل گئی ہے. وہ صرف ہندوز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، مسلمس کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، کیونکہ مسلمس کے خلاف کام کر رہی ہے. تو مسلمس کو اپنی سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی چاہیے تھی. نیکسٹ، چینج آف گورنمنٹ ان بریٹن. چینج آف گورنمنٹ برطانیہ میں الیکشن ہوئے، نئی پارٹی برسر اقتدار آ گئی، لبرل پارٹی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ انڈیا میں ہم نئی پولیٹیکل ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں گے، نئی آئینی اصلاحات، نئے قوانین متعارف کرائیں گے. تو مسلم لیڈرز نے سوچا کہ یہ موقع ہے کہ ہمیں بھی مسلمانوں کے مطالبات گورنمنٹ کے سامنے پیش کر دینے چاہیے کہ نئے پولیٹیکل پیکج میں ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. اب
شملہ ڈیپوٹیشن، شملہ کے مقام پر مسلمانوں کا ایک 35 ممبرز پر مشتمل ایک وفد سر آغا خان کی قیادت میں 1 اکتوبر 1906 کو وائس رائے سے ملا اور وائس رائے کو اپنے ڈیمانڈز پیش کر دیے. تو ان ڈیمانڈز میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ڈیمانڈ تھی وہ رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا، اور اس کے علاوہ مسلمس کے لیے ان کو جابس میں کوٹا چاہیے تھا. مسلم ججز کو کورٹس میں اپوائنٹ کرنے کی ڈیمانڈ بھی اس میں شامل تھی. تو علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی بنانے کا اسٹیٹس دینا بھی اس مطالبے کا حصہ تھا. وائس رائے نے بہت ہمدردی سے مسلمانوں کی باتیں سنی. اس سے پہلے 1857 کی وار کے بعد ہی برٹش جو ہے مسلمس کے لیے بہت ریونج فل تھے، انتقام والا رویہ تھا. ان کا خیال تھا کہ جنگ میں جتنا بھی کردار تھا نیگیٹو وہ مسلمانوں کا تھا، باقی انڈینز کا نہیں تھا. ہندوز نے برٹش کو یہ باور کروا دیا تھا کہ جنگ میں زیادہ قصور مسلمانوں کا ہی تھا، بلکہ پورا قصور مسلمانوں کا تھا، کیونکہ مسلمس پہلے رولرز تھے اور اب وہ عوام میں تبدیل ہو گئے تھے. تو ساری تکلیف مسلمانوں کو تھی کہ برٹش اقتدار پہ قبضہ کیوں کر رہے ہیں. تو مسلمانوں نے ہی وار آف انڈیپینڈنس برٹش کے خلاف لڑی ہے. تو برٹش نے بھی یقین کر لیا اس بات پہ اور مسلمانوں کو انتقام کا خوب نشانہ بنایا تھا. تو اب جب وائس رائے نے مسلمانوں کی باتیں ہمدردی سے سنی اور وعدہ بھی کیا کہ ہم ان مطالبات کو برٹش گورنمنٹ کے سامنے اٹھائیں گے، تو مسلم لیڈرز بہت خوش ہوئے. ان کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ برٹش جو ہیں اب وہ مسلمانوں سے ان کے رویے میں بہت بہتری آئی ہے. اس سے مسلمان انکریج ہوئے اور 1 اکتوبر کو یہ ڈیپوٹیشن ملا، اور صرف 3 مہینے کے بعد اکتوبر، نومبر، دسمبر 30 دسمبر 1906 کو مسلمس نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا. کہاں پر اعلان کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا اساسیت کے ٹاپک میں کہ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اینول سیشن 1906 میں جو ہوا، اس میں مسلم لیگ کی فارمیشن کی ریزولوشن پاس کر دی گئی، اور اس کے مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ سر آغا خان بن گئے. ڈیٹیلز یہ آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ریزولوشن کس نے پیش کی اور کس نے اس کی تائید کی. اس طرح سے مسلمس کی ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی بن گئی. اس کے مقاصد کیا تھے؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، برٹش گورنمنٹ تک ان کی ڈیمانڈس کو پیسفل اور کانسٹیٹیوشنل مینر میں پہنچانا، یعنی آئینی طریقے سے. مسلمان جو ہیں کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، قانونی لڑائی لڑیں گے اور پیسفل طریقے سے اپنے مطالبات برٹش گورنمنٹ کو پہنچائیں گے. اور سیکنڈ تھا کہ گورنمنٹ کے لیے رسپیکٹ اور گڈ ول کریٹ کرنا، مسلمس کے اندر عزت کریں مسلمان برٹش گورنمنٹ کی، لائل ہوں ان کے، اور کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ جو مسلمس کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کے بارے میں، وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنا. اور نیکسٹ تھا ٹو کریٹ فیلنگز آف برادرہڈ بٹوین دا مسلمس اینڈ دوسری مسلمانوں اور دوسری انڈین کمیونٹیز کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرنا بھی مسلم لیگ کا ایک مقصد تھا. یہ تو مسلم لیگ کے مقاصد بہت ہی لائلٹی پہ بیس کرتے تھے، اس لیے قائد اعظم نے ان کو ناپسند کیا. قائد اعظم ایک خوددار انسان تھے، انہوں نے کانگریس کو جوائن کیا، مسلم لیگ کو جوائن نہیں کیا. ویسے بھی قائد اعظم شروع میں بہت زیادہ ایک انڈین سوچ رکھتے تھے، بعد میں پھر انہوں نے مسلم نیشنلزم کے لیے کام کرنا شروع کیا جب کانگریس کی مینٹیلٹی اور ہندو مینٹیلٹی ان پہ ایکسپوز ہوئی. تو 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو بھی جوائن کر لیا. قائد اعظم کے کہنے پہ مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کر لی، اور اب تبدیلی کیا تھی کہ مسلم لیگ نے وہ لائلٹی والا مقصد چھوڑ دیا اور سیلف گورنمنٹ کے لیے کوشش کرنا جو ہے مسلم لیگ کی جو اسٹرگل ہے اس کا مقصد قرار پایا. یعنی انڈیا کے اوپر حکومت کا اختیار انڈینز کو ہی ہے. کانگریس کا پہلے بھی یہی مقصد تھا، مسلم لیگ نے بھی اب اپنا یہی مقصد بنا لیا. تو قائد اعظم کو یہ مقصد اب اچھا لگا مسلم لیگ کا، انہوں نے اس کو پسند کیا اور انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. یہ مقصد میں تبدیلی جو ہے مسلمز کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی. یعنی اب مسلم لیگ کی اسٹرگل جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ایکٹیو پالیٹکس میں مسلم لیگ نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا، وہ پیسو قسم کے بیہیویئر سے باہر آ گیا. اور اس طرح سے مسلم لیگ نے فائنلی مسلمس کو رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ بھی دلوا دیا، مسلمس کے رائٹس کو سیف گارڈ کیا، اور الٹیمیٹلی مسلمس کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ بھی حاصل کر لی. تو اس طرح سے مسلم لیگ کا پلیٹ فارم مسلمس کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے بہت ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم ثابت ہوا.